السلام علیکم دوستو، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موت کا فرشتے کے بارے میں۔ یہ کافی بہت زیادہ مجھے پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی اس واقعے کو آپ ایک بار بتا دو، تو میں اب بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تفسیر روح البیان کے اندر صاف صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے، اور اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں دو شانیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دو باتیں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا باتیں ظاہر ہوتی ہے وہ آگے بتاؤں گا، لیکن اس میں دو شانیں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آ جاتا ہے۔ اسرائیل کو حکم ہوا تھا نا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح قبض کر کے لے آؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب ہو گیا، ختم ہو گیا، جاؤ ان کی روح لے کر کے آؤ۔ تو اسرائیل آیا زمین پر، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، کہا کہ اے موسیٰ چلو اللہ کی طرف جانا ہے تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ کئی روایتوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پھوٹ گئی، کئی روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ آنکھ باہر نکل گئی، اور کس میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھ پھوٹ گئی، خون باہر نکلا، اور کس میں ملتا ہے کہ آنکھ ہی باہر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو تفسیریں ہیں۔ تو جو بھی آئی، آنکھ باہر آئی تو وہ آنکھ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پہنچ گئے اور کہا کہ اے مولا کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو اوپر آنا ہی نہیں چاہتا، تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، مرنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کا فرشتہ تھا ان کی آنکھ واپس کر دی، اور اس کے بعد میں کہا کہ اب جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ اپنا ہاتھ، پہلے تو سلام عرض کرنا، اس کے بعد میں کہنا کہ اپنا ہاتھ ایک بھیڑ کی کھال پر رکھ دے، بھیڑ پر رکھ دے، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے گے اتنے سال تک تمہیں زندگی عطا کر دی جائے گی، اتنے سال تک تم جیو گے۔ تو موت کا جو فرشتہ تھا وہ آیا، سلام عرض کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہتا ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اپنا ہاتھ اس بھیڑیے پر رکھ دو، اور جتنے بھی آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئے گے اتنے سال تک تم زندہ رہو گے، اتنے سال تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب اس میں ایک نشانی یہاں پر ایک ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی چاہے تو موت کو روک سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلے موت آئی تھی وہ وقت پر آئی تھی، اور موت ٹلتی نہیں ہے، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر۔ یہ کسی سے بھی پوچھ لینا آپ، موت نہیں ٹلتی، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ ادھر، موت ٹلتی ہی نہیں ہے کسی بھی قیمت پر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے موت کو ٹالا ہے، اور یہ دکھا دیا ہے کہ اللہ کا نبی چاہے تو موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کا نبی چاہے تو موت کو ٹال سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آیا تھا، موت کا فرشتہ آیا تھا، تو وہ وقت پر آیا تھا، وقت سے پہلے تو نہیں آیا تھا، وقت پر آیا تھا، ٹائم پر آیا تھا، کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا، وہ عرشوں پر گیا، آسمانوں پر گیا، اور گریا وہ جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد میں واپس آیا، اتنا سمے تو بیت گیا نا، جانا آنا، اس کا فرشتے کا جانا آنا، تو موت ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ موت ٹل گئی۔ یہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کا نبی چاہے تو موت کو ٹال سکتا ہے۔ اچھا، جب وہ واپس آیا فرشتہ، اس نے کہا کہ آپ بھیڑ کی کھال پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جتنے بال آئے گے اس کے نیچے اتنے سال تک تم رہو گے زندہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر رہنا کون چاہتا ہے؟ میں تو آنا چاہتا ہوں، چل مجھے لے کر کے چل۔ اب یہاں پر بھی ایک شان نکل کے آتی ہے ہمارے نبی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے موت کو تھپڑ مارا ہی کیوں تھا؟ بھئی جب جانا ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو چلے جاتے، پہلی باری میں بھی گئے کیوں نہیں؟ تو بہت سارے مفسرین اور بہت سارے راوی اس کو لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا نا، وہ اس لیے مارا کہ تو میرے سامنے اس طریقے سے آیا ہے، تجھے آگے سرکار انبیاء کے پاس بھی تو جانا ہے، سارے نبیوں کے امام کے پاس بھی جانا ہے، کہ ان کے پاس بھی ایسے ہی جائے گا؟ تو اس کو سکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ میرے بعد جو سرکار انبیاء آئیں گے، جو پورے نبیوں کے سردار رہیں گے، ان کے پاس بھی تجھے جانا ہے، کہ تو ایسے ہی جائے گا بنا سلام کے؟ اس لیے اس کو بتانا تھا، اس لیے اس کو دکھانا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا۔ اور صاحب فیض الباری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ تو صرف آنکھ نکلی فرشتے کی، موت کا فرشتہ تھا، اس کو تھپڑ ماری، اس کی صرف آنکھ نکلی، لیکن ایک نبی کی تھپڑ میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ آسمان پر مار دے تو ساتوں آسمان کے ٹکڑے ہو جائے، اتنی زیادہ پاور ان کے تھپڑ کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہ موت کا فرشتہ تھا، صرف اس کی آنکھ نکلی، تو یہ موت کا فرشتہ تھا، صرف اس کی آنکھ باہر آئی، آنکھ نکلی،
اتنی پاور ہوتی ہے ایک نبی کی تھپڑ میں کہ اگر وہ مار دے آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ساتوں بھی آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے ان کی ایک تھپڑ کے اندر۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ میں روح البیان کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائے۔